إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی بھی خوبیاں بیان کی، کفار اور مشرکین کے جو معاملات ہیں اسے بھی بیان کیا، اور منافقین کی جو عادات ہیں جو خصلتیں ہیں اسے بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور ان کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وضاحت کی، پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع ہوا۔ منافق اس اعتبار سے خطرناک ہے کہ اس کا ظاہری معاملہ ایمان والوں کی طرح ہے اور اس کا اندرونی معاملہ کفار کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کا پہچاننا اور اس کا واضح ہونا یہ
نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ حذیفہ بن یمان یہ فرماتے ہیں کہ نفاق جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دور میں تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، آج کے دن یا اسلام ہے یا کفر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور میں کسی شخص میں نفاق نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں۔ حذیفہ بن یمان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفاق جو ایک اندرونی معاملہ تھا، اس کا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وجہ سے ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کو بذریعہ وہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے۔ آپ کے بعد اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کا بطور خاص تذکرہ کیا اور حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور واقعہ ہے کہ جناب عمر نے یہ چاہا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد، جناب حذیفہ سے کہا کہ جو اللہ کے نبی نے آپ کو بتایا تھا منافقین کے بارے میں مجھے بھی بتا دو۔ کہنے لگے ہذا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، آپ کا راز میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب کسی کا جنازہ آتا تو آپ لوگوں سے پوچھتے اس جنازے میں حذیفہ یہ ہے موجود ہے، حذیفہ ہے، بتایا جاتا حذیفہ موجود ہے تو آپ جنازہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ بتایا جاتا حذیفہ اس جنازے میں نہیں ہے، جناب عمر چلے جاتے۔ اس لیے کہ نفاق جو ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ صحابہ کرام اس سے ڈرتے رہے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر موجود ہے کہ وجدت ثلاثین رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی، کلہم یخاف، ان میں سے ہر ایک ڈرتا تھا اپنے نفس پر نفاق سے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق نہ آئے۔ آخر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض محدثین تابعین فرماتے ہیں کہ میں اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بات جو ہے، میرا عمل میری بات کی تردید کر دے۔ منافق کے مطلب قول اور عمل میں تضاد ہے۔ یہ جو جماعت صحابہ کرام کی ہے، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں دیکھا
ان کے دل بھی صاف پاک مصفہ مجلہ ہر قسم کی ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے بہت سی دفعہ سنا. آپ کا فرمان ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں وہ انسان وصلى ودعا انه مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے روزہ رکھے اور یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ خیانت کرے. بعض روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات چیت ہوئی، لڑائی ہو گئی، اس نے گالی سے ابتدا کر، گالم گلوچ کر، پھر اس کو فجور رکھنا ہے. اس روایت کے الفاظ کو جو میں نے پڑھا، آپ نے اس پر غور کیا کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں. وہ انسان، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ صلی اور نماز بھی پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین اللہ کے نبی کے دور میں بھی نمازیں پڑھتے تھے، منافق روزہ بھی رکھتے تھے، بلکہ بعض منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد تک پڑھتے تھے. نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پیچھے. کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر پڑھتے. قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو بالکل سست ہو کر، مریل ہو کر، نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے، جلدی جلدی نماز پڑھ. ویسے بھی اللہ کا ذکر و اذکار کم کرتے. ایک روایت کے اندر یہ فرمایا کہ منافق کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر سب سے بھاری نمازیں 2، ایک صلاۃ الفجر ہے اور ایک صلاۃ العشاء. وہ ان کے لیے پڑھنا مسئلہ. ایک شخص ہمیشہ فجر کی نماز نہ پڑھے، مطلب دیر سے پڑھے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے. بعض لوگ نماز کے پابند ہیں لیکن وہ جب اٹھے تو 12 بج گئے 11 بج گئے، پھر انہوں نے نہایا دھویا ناشتہ کیا، پھر جب گھر سے کاروبار کے لیے نکلے تب مجھے باقاعدہ لوگوں نے بتایا کہنا کہ پھر ہم نے سوچا کہ اب ظہر کا ٹائم ہے، فجر بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ظہر بھی. یہ اس کا حال ہے. سورہ ماعون میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، پیغمبر آپ نے اس شخص کے بارے میں جانا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر
خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی کو کہہ کر رغبت بھی نہیں دلاتے۔ سوائل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ نماز برسوں سے پڑھ رہا ہے، لیکن یہی سستی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ وقت بے وقت پڑھنا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے جس میں ہے کہ فخلف من بعدہم خلف، جب اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کی جو اولادیں آئیں وہ ناخلف تھی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ وادی غی سے ملاقات کریں گے۔ غی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض تفاسیری روایات میں ہے کہ غی جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں تمام جہنمیوں کا خون اور پیٹ جمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ڈالے گا جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، جو غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیس معنی ترکوہا، اضاعوا الصلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، معنی پڑھا ہی نہیں، لیس معنی ترکوہا، اس کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، بل اخروا عن اوقاتہا، بلکہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھا، تاخیر سے پڑھا، ٹائم بے ٹائم پڑھا۔ تو نفاق سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین بہت ڈرتے تھے۔ نفاق کی دو صورتیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہے، ایک نفاق عملی ہے۔ اعتقادی نفاق کیا ہے؟ کہ ایک شخص بظاہر اسلام کو مانتا ہو، اسلام کی تعریف کرتا ہو، اسلام کو اچھا سمجھتا ہو، لیکن دل سے نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ اس کو دین سے محبت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کے اندر جو اکثر منافقین تھے وہ یہ تھے، اس کو نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، عقیدے میں نفاق کا ہو۔ اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نفاق ہے، نفاق عملی، یہ جو میں نے اعمال ذکر کیے اور اس کے علاوہ کئی اعمال، یہ نفاق عملی ہے۔ بات کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت رکھی جائے خیانت کرنا، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرنا، نماز کے لیے سستی دکھانا، جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو لوگوں کو روکیں گے، نہیں نہیں ادھر نہیں جاؤ، یہ بات نہیں سن۔ اور دین کے احکامات میں سستی دکھانا، چرب زبانی سے معاملات کو طے کرنا اور سمجھنا میں عقل مند ہوں، سمجھدار، یہ بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہے۔ کئی لوگ اس بات کو اپنی ذہانت سمجھتے ہیں، عقل مندی سمجھتے ہیں
وہ دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، دینی باتیں کرے گا۔ جب دیندار لوگوں سے اٹھ گیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جن کو دین کا کوئی پتہ ہی نہیں، ان کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا جیسے میرا بھی دین سے کوئی تعلق۔ یہ اتنی خطرناک چیز اس لیے ہے، اور صحابہ کرام اس سے اس لیے ڈرتے تھے اور اتنا احتیاط کرتے تھے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ وہ ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے، ایمان کی باتیں ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کی مجلس ختم ہوئی تو حنظلہ میں گھر چلے گئے، گھر میں بیٹھے، گھر والوں کو وقت دیا، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے تو ماحول ہی بدل گیا۔ اب اچانک خیال آیا کہ کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا، وہاں تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور یہاں آ کر تو پتہ ہی نہیں۔ بس اپنے آپ کو مخاطب کرتے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے زبان پر یہ کلمات اور جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات، کہا خیر ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے ابو بکر اللہ کے نبی کی مجلس میں تھا تو یہ حال تھا، اور جب گھر میں آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت صحابہ کرام کا اگر آپ ان کی سیرت کا، ان کے حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ابو بکر صدیق کوئی معمولی انسان تو نہیں، اللہ کے نبی کی بڑی رفاقت والی ہے، اللہ نے دین کا شعور بھی دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا حنظلہ سے نہیں یار آپ پریشان نہ ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ماحول سے اس بات کا تجزیہ کرے۔ اگر کوئی شخص بیچارہ پریشان ہو کر کوئی ایسی بات کہے نا، ہمارے یہاں ایک غیر عالم شخص، اس کو دین کا پتہ نہیں، وہ کہتے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں۔ آپ مولوی صاحب سے پوچھ لو، وہ ماشاءاللہ خود بھی دلیر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی دلیر بناتا ہے۔ جہاں حالات کیا ہے، ابو بکر صدیق نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ نہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ دین سنتے تھے، وہ دین سمجھتے تھے، وہ دین پڑھتے تھے، بلکہ فوراً کہا کہ حنظلہ حال تو میرا بھی یہی ہے۔ واقعتاً جب وہاں ہوتے ہیں تو کچھ اور کیفیت ہے۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ دونوں اللہ کے رسول کے پاس گئے، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے سنا مسئلہ۔ آپ سننے کے بعد دفعہ جب آپ کسی مسئلے کا جواب دیتے نا تو اس سے پہلے آپ کی بعض دفعہ کیفیات سے صحابہ سمجھتے۔ اس بات کو سن کر آپ غصے میں نہیں آئے، آپ کے چہرہ مبارک سرخ نہیں ہوا، بلکہ آپ نے تبسم فرمایا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں سمجھ لیا کہ معاملہ خیر ہے۔
پھر فرمایا کہ جو حالت تمہاری میری اس وقت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر ہمہ وقت تمہاری وہ حالت رہے پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اس لیے انسان کی ایمانی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ نفاق نہیں، یہ منافقت نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام جیسی شخصیات اس مسئلے میں ڈرتے رہے، اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ انسان اس حوالے سے اپنا جائزہ لیتا رہے۔ نفاق کی ایک آدھ خصلت بھی آپ نے فرمایا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان میں نفاق عملی پایا جائے تو یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے، اس کو نکالا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام ڈرتے رہے، پریشان رہے کہ نفاق جیسی چیز ہمارے دلوں میں سرایت نہ کر جائے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ، یہ عام طور پر ترجمہ ہے، عربی قواعد کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت گھٹیا لوگ، اچھے لوگوں کی صفت بیان نہیں ہو رہی، گھٹیا صفت لوگ کی، کمینہ صفت لوگ کی بات ہو رہی۔ من یقول، جو یوں کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمومنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وہ ایسا کر کے کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کو کیسے دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو اس کو دیا جائے نا جس کے سامنے کوئی چیز مخفی ہو۔ ایک انسان کسی انسان کے خلاف خفیہ پلاننگ کرے تو دھوکہ ہوگا، اللہ کے سامنے تو سب واضح ہے۔ اس لیے پھر مفسرین نے یہ معنی کیا کہ وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین نے یہ بھی اس طرح کے کام کیے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، شرعی احکامات، ان میں دھوکے کا راستہ اختیار کرتے، یعنی یخادعون احکام اللہ، وہ اللہ کے احکام کے ساتھ خدا کرتے ہیں، احکامات کو دل سے قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں اخلاص، یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کے عمل میں یہ نہ ہو تو اس کا سارا عمل بیکار ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ایک شخص سے حساب لے گا، وہ آدمی بہت چاہے گا کسی طرح جان چھوٹ جائے، بچ جاؤں، آج کی پکڑ میں نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو آج اتنے دعوے کر رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، مجھے چھوڑ دو، میں نے تجھ سے دنیا کے اندر کیا مطالبہ کیا تھا؟ میرا مطالبہ تجھ سے کیا تھا؟ میرا مطالبہ یہ تھا کہ ساری دنیا جتنا مال تیرے پاس ہے سب دے دے،
میرا یہ مطالبہ تھا، میں نے دنیا کے اندر شفقت قلب، تیرے دل کا خلوص تجھ سے مانگا تھا، تجھ سے یہ مانگا تھا کہ تو میری عبادت اطاعت بندگی خلوص کے ساتھ کر، اخلاص کے ساتھ کر، اس میں کوئی دنیاوی مفاد، لالچ، دکھلاوا یہ نہ ہو، صرف میرے لیے ہو۔ بہت سے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے کے بعد جب دنیاوی اعتبار سے کوئی رسپانس نہیں ملتا پھر لوگ بتاتے ہیں یہ جو کام ہے نا ہم اللہ نے توفیق دی، اور وہ جو مسجد ہے نا الحمدللہ، اور وہ جو ایئر کنڈیشن ہے، بھائی تجھے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو نے واقعتاً اگر یہ اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر کسی اور کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ عمل کو کرنا۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پورے ہفتے کے اندر یا بہت عرصے سے جو دلوں پر گناہوں کے سبب سے، نافرمانیوں کے سبب سے اور سیئات کے سبب سے جو زنگ لگ جاتا ہے وہ صاف ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز پیارے جماعتی ساتھی بیچارے کرائسس میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم آمنا فی بلادنا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.